اس میں ہمارے چیئرپرسن بلاول بھٹو صاحب اور ہمارے صدر آصف علی زرداری صاحب اور باقی جو ہماری ٹیم تھی اس سے ملاقات کی. سب سے پہلے تو میں کہوں گا کہ ہم شکر گزار ہیں میاں شہباز شریف صاحب کے اور پی ایم ایل این کے باقی ہمارے رفقا کے جو اس مشکل کے وقت میں ہمیں ہماری جو پاسپورٹ دینے کے لیے اور ہمارے جو مشکل وقت میں زخموں پہ جو ہے مرہم رکھنے کے لیے کراچی تشریف لائے ہیں. یہ نہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے بلکہ سندھ کے لوگوں کے لیے ان کا ایک پازیٹیو جسچر ہے جس میں یہ کیونکہ موقع ایسا ہے جہاں پورے ملک کو اکٹھا ہو کے اور لوگوں کی تکالیف کو سامنے رکھ کے اس کا حل نکالنے کی کوشش ہونی چاہیے. نہ کہ یہ ایک وقت ہے کہ ایک دوسرے پہ نکتہ چینی کریں اور ایک دوسرے سے وہ نیچا دکھانے کے لیے جو پازیٹیوز ہیں ان کو بھی جو ہے ہم نیگیٹو میں کنورٹ کریں. تو ان کے یہاں آنا یہ سگنل دیتا ہے کہ جب ہم چاہتے ہیں تو تمام کے تمام پارٹیز جو ہیں مل کے یہاں کے لوگوں کے لیے اور بدقسمتی سے اب صرف سندھ ہی نہیں بلکہ اور صوبوں میں بھی سیلاب اور بارشوں کا مسئلہ شروع ہو رہا ہے. تو اس میں ہمارے ایک جوائنٹ نیشنل جو ہے اسٹریٹجی ہونی چاہیے. یہ بدقسمتی ہے کہ یہ انیشیٹو وزیر اعظم صاحب کو لینا چاہیے تھا اور گورنمنٹ کو ایز اے فیڈرل گورنمنٹ اور پھر سارے صوبائی حکومتوں کو بھی بٹھا کے یہ ساری چیز کرنی چاہیے تھی. اس سلسلے میں ظاہر ہے کہ جب بات چیت ہوئی تو اس پہ بھی موقف آیا کہ یہ صرف ہم دو پارٹیاں نہیں بلکہ تمام جو پاکستان کی اپوزیشن کی پارٹیز ہیں ان سب کو مل کے اس سلسلے میں ایک جوائنٹ اسٹریٹجی بنانی چاہیے. اور اس سلسلے میں ایک رہبر کمیٹی جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ اس کی میٹنگ بھی کل ہو رہی ہے جس میں شاید تفصیلات آئیں گی لیکن اب ہم وقت آ گیا ہے کہ ایک آل پارٹیز کانفرنس کی بھی تاریخ آ جائے اور اس کے بعد جو ہے اس کے تفصیلات کل والی میٹنگ میں یا اس کی آپ کو تاریخ بھی دی جائے گی. میں چاہ رہا ہوں کہ ہمارے مہمان آئے ہیں تو وہ آپ سے زیادہ تفصیل میں ان چیزوں میں گفتگو کریں اس کے بعد پھر ہم سوال کرتے ہیں. مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے رہنما مشترکہ نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. سید نوید قمر کا کہنا تھا کہ یہ بدقسمتی ہے کہ وزیر اعظم کو یہ انیشیٹو لینا چاہیے تھا کہ وہ ایک جوائنٹ اسٹریٹجی بناتے موجودہ غیر معمولی حالات کو دیکھتے ہوئے. انہوں نے کہا کہ یہ وقت ایک دوسرے پر نکتہ چینی کا یا نیچے دکھانے کا نہیں ہے. بارش اور سیلاب پر مشترکہ حکمت عملی بنانے کے لیے وزیر اعظم کو آگے بڑھنا چاہیے تھا اور انہیں قدم اٹھانا چاہیے تھا. پیپلز پارٹی کے رہنما سید نوید قمر گفتگو کر رہے تھے. پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے اس اہم ملاقات سے متعلق آگاہ کیا جو کہ صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف کی سابق صدر آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو سے ملاقات ہوئی ہے. بتا رہے تھے کہ دونوں رہنماؤں کی وفود کے ساتھ ملاقات میں ملکی سیاسی صورتحال اپوزیشن کی مشترکہ حکمت عملی پر تبادلہ خیال کیا گیا. انہوں نے جو ریسنٹ حالات ہیں ابھی جو سچویشن ہے اس پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہ وقت ایک دوسرے پر نکتہ چینی یا نیچا دکھانے کا نہیں ہے. نہایت نقصان ہوا ہے, جانی نقصان بھی ہوا ہے, مالی نقصان بھی ہوا ہے, کاروبار کا بھی نقصان ہوا ہے اور ابھی بھی بعض علاقوں میں اس بارش کے اثرات موجود ہیں. تو اس قیامت خیز بارش اور سیلاب کے نتیجے میں کراچی کے عوام کے ساتھ اور سندھ کے اندر جو تباہ کاری عمر کوٹ اور دیگر اضلاع میں ہوئی ہے جہاں پہ لوگوں کی فصلیں بھی تباہ ہوئی ہیں, تو ہم اظہار یکجہتی کریں. اور آج جناب شہباز شریف صاحب نے میڈیا کے ساتھ اپنی گفتگو میں اپنی اس تجویز کو پیش کیا ہے کہ ان تباہ کاریوں کے نتیجے میں ضروری ہے
کہ وفاقی حکومت صوبائی حکومت کے ساتھ مل کر ایک خطیر امدادی پیکج کا اعلان کرے تاکہ وہ لوگ جن کا نقصان ہوا ہے وہ دوبارہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو سکیں. اور اسی طرح زرعی شعبے میں جو کسانوں کا فصلوں کا نقصان ہوا ہے انہیں بھی اس نقصان کا معاوضہ دینے کے لیے وفاقی حکومت صوبائی حکومت کی مدد کرے تاکہ ایسا امدادی پیکج ہو جو غریب کسانوں کو دوبارہ اپنے پیروں پہ کھڑا کر سکے. تو ہم حکومت سندھ کو، سندھ کے عوام کو اور کراچی کے عوام کو یہ یقین دلانے آئے ہیں کہ پورا ملک ان کے اس دکھ میں، ان کی اس تکلیف میں شریک ہے، اور ہم قومی سطح پر اپنی آواز یہاں کی تعمیر نو کی کوششوں کو تیز کرنے کے لیے بھرپور طریقے سے اٹھائیں گے. آج کی ملاقات میں جو موجودہ اپوزیشن جماعتوں کے درمیان معمول کی مشاورت ہے ملکی حالات کے حوالے سے وہ بھی ہوئی، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ دونوں جماعتوں نے فیصلہ کیا کہ کل جو رہبر کمیٹی کا اجلاس ہو رہا ہے اس میں شرکت کی جائے گی، اور ملک کو درپیش سیاسی، معاشی اور گورننس کے چیلنجز کا جواب یہی ہے کہ ہم اپوزیشن کے اشتراک عمل کو زیادہ سے زیادہ مضبوط کریں اور اس حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے تمام جمہوری اور آئینی آپشنز کو بروئے کار لائیں جن سے ملک اس نقصان سے، اس تباہی سے اور اس آزمائش سے نکل سکے جو کہ اس حکومت کی نا تجربہ کاری، نا اہلی اور ناکامی سے پوری قوم کے لیے ایک عذاب بن چکی ہے. ملک کی معیشت تباہ ہو چکی ہے، ملک کی سیاست پراگندہ کی جا رہی ہے، ملک میں انتشار کو فروغ دیا جا رہا ہے، اور ملک کی خارجہ پالیسی بھی اس مقام پر پہنچا دی گئی ہے کہ آج کشمیر کے عوام پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور ہماری حکومت کو 1 سال سے زیادہ گزر گیا ہے، سمجھ نہیں آ رہی کہ اس نے کرنا کیا ہے. تو یہ وہ سارے ایشوز ہیں جو ہمارے نزدیک بے حد اہم ایشوز ہیں، اور ہم اپوزیشن جماعتوں کے پلیٹ فارم سے اصولی طور پہ متفق ہیں کہ رہبر کمیٹی کے بعد آل پارٹیز کانفرنس کا انعقاد کیا جائے گا، اور رہبر کمیٹی اس کی تفصیلات طے کرے گی جس کے نتیجے میں ملکی اپوزیشن جماعتیں مل کر مستقبل کے لائحہ عمل کا فیصلہ کریں گی. اور آخر میں دونوں جماعتوں نے جو میثاق جمہوریت تھا محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ اور جناب نواز شریف صاحب کے درمیان جس پر مفاہمت ہوئی تھی اور دستخط ہوئے تھے، اس کے اصولوں کی تجدید کی اور اپنے اس عزم کا اظہار کیا کہ دونوں جماعتیں پاکستان میں آئین کی بالادستی کے لیے، عدلیہ کی آزادی کے لیے، میڈیا کی آزادی کے لیے اور پارلیمنٹ کی خود مختاری کے لیے اور ملک میں جمہوری عمل کے حفاظت کے لیے مل کر جدوجہد کریں گی، اور آپس کا ہمارا کوئی سیاسی اختلاف ان مقاصد میں مل کر جدوجہد کرنے کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنے گا، چونکہ یہ وہ آئیڈیلز ہیں جن کے اوپر پاکستان قائم کیا گیا تھا. اور میثاق جمہوریت کے اندر جہاں آئینی اور جمہوری حقوق کی بات کی گئی تھی، وہاں عوام کے حقوق کی بھی بات کی گئی تھی کہ عوام کو معاشی استحکام، ترقی اور خوشحالی سے ہمکنار کرنا بھی اس وفاق کی اور اس جمہوری نظام کی ذمہ داری ہے. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے عوام کو کمزور کیا جا رہا ہے، پاکستان کے عوام کی معاشی آزادیاں سلب کی جا رہی ہیں، ان کی جمہوری آزادیاں سلب کی جا رہی ہیں،
ان کے بنیادی حقوق سلب کیے جا رہے ہیں اور انہیں معاشی بدحالی میں دھکیل کر کمزور کیا جا رہا ہے، تو پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا بقا، اس کی مستقبل کا انحصار قائد اعظم کے اس ویژن میں ہے جو اس ملک کو ایک آئینی حکمرانی اور جمہوری حکمرانی کے اصول پر چلتا ہوا دیکھنا چاہتے تھے، اور اس مقصد کے لیے دونوں جماعتیں انشاءاللہ تعالی مل کر اپنی جدوجہد کریں گی۔ قبل اس لیے کہ میں آپ سے سوالات مانگوں، میں ذرا اس کو تھوڑا سا آگے بڑھانا چاہتا ہوں کیونکہ کئی ایشوز پر بات ہوئی تھی۔ میں نے کہا قبل اس کے کہ ہم ذرا سوالات آپ سے انوائٹ کریں، تھوڑی دو باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بات تو یہ تھی کہ کئی ایشوز پر آج بات ہوئی، اور اکاؤنٹیبلٹی جس طرح سے ہو رہی ہے، احتساب، اس کی ہم پہلے بھی بھرپور مذمت کرتے رہے ہیں کہ یہ احتساب نہیں ہے، انتقام ہے۔ جس طرح اب میاں نواز شریف صاحب کے خلاف جس طرح گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اب تو بالکل یہ صاف واضح ہو گیا ہے کہ یہ جو احتساب ہے یک طرفہ ہے، کیونکہ گزشتہ دنوں اسپیشل اسسٹنٹ پرائم منسٹر کے بارے میں جو خبر چھپی، جو الزامات لگے ان پر، وہ اتنی سنگین ہے کہ ان سے صرف نظر نہیں کیا جا سکتا۔ اتنے سنگین الزامات لگنے کے باوجود نیب خاموش، حکومت خاموش، اور جن پر الزامات لگے ہیں وہ بھی خاموش، اور وہ اسپیشل اسسٹنٹ پرائم منسٹر ہے۔ یہ ایسا احتساب چل نہیں سکتا۔ دی ون سائڈڈنیس آف دس احتساب جو ہے وہ اب obvious ہے۔ It floats on the surface of record. It is shocking. This is no accountability. اور جب تک اسپیشل اسسٹنٹ پرائم منسٹر کے بارے میں جو یہ الزامات لگے ہیں، جب تک ان کا تسلی بخش جواب نہیں آتا، جب تک اس میں انکوائری نہیں کی جاتی، احتساب کا عمل ہر قسم کے کریڈیبلٹی سے عاری ہے۔ تو یہ بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا کہ یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے، یہ جو خبر آئی ہے، اس میں اعلیٰ سطحی تحقیقات کی جائے۔ دوسری چیز جو بات ہوئی ہے وہ، اور احسن اقبال صاحب نے بھی کہا کہ دونوں سیاسی جماعتوں نے جو بنیادی جمہوری اصول ہیں ان کا اعادہ کیا ہے۔ ہم ہر بار کہتے ہیں لیکن آج ایک بار پھر بھرپور اعادہ کیا ہے۔ فیڈرل پارلیمانی جمہوریت، پاکستان کا مستقبل فیڈرل پارلیمانی جمہوریت کے ساتھ منسلک ہے۔ اگر کسی طریقے سے بھی اس ڈھانچے کو، جس پر تمام صوبوں کا، تمام سیاسی جماعتوں کا اتفاق ہے، فیڈرل پارلیمانری اسٹرکچر، اگر اس کو ہلانے کی کوشش کی گئی تو یہ فیڈریشن کے لیے انتہائی خطرناک ہوگا۔ آج کل جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا اور سنا ہوگا، ایک نئی آواز اٹھائی جا رہی ہے صدارتی نظام کی، اور اگر آپ کو یاد ہو تو صدارتی نظام کی بات اس وقت بھی ہوئی تھی جب پرویز مشرف کی کابینہ کے ایک انتہائی رکن نے اخبارات میں مضامین لکھے۔ یہ کون ہے وہ لوگ جو صدارتی انتخابات، صدارتی نظام کا ڈول ڈال رہے ہیں؟ تو آج ہم نے یہ کہا ہے کہ بنیادی جمہوری اصولوں پر اعادہ کیا ہے، پارلیمان کی بالادستی اور تمام اداروں کو اپنے آئینی حدود کے اندر رہ کر کام کرنے کا۔ فائنلی ابھی احسن اقبال صاحب نے کہا کہ لا قانونیت ہے۔ آج 2 ستمبر ہے، 30 اگست کو لاپتہ افراد کا بین الاقوامی دن تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ لاپتہ افراد کا جو مسئلہ ہے یہ دن بدن سنگین ہوتا جا رہا ہے۔
اور یہ اس وقت سامنے آیا جب جنرل پرویز مشرف نے خود اپنی کتاب میں ان دا لائن آف فائر میں اس بات کا اعتراف کیا کہ ہم نے سینکڑوں لوگوں کو CIA کے سپرد کیا بغیر ڈیو پروسیس کے، اور اس کے بدلے میں ہم نے ملینز آف ڈالرز کمائے. اور جب ہم نے احتجاج کیا تو یہ جملہ ان کے اردو ایڈیشن جو کتاب تھی اس میں سے حذف کر دیا گیا. تو مطالبہ کرتا ہوں کہ اس میں تحقیقات کی جائے، لاپتہ افراد کو بازیاب کیا جائے. آپ سب کا شکریہ. اگر کوئی اور بات کر رہے ہیں تو آپ سوالات کریں. جس وقت انہوں نے بات کی بابر صاحب نے کہ راجنی نظام پر، تو کیا اس ملاقات میں میاں شہباز شریف کی بھی باتیں گردش کر رہی ہیں، اور مسلم لیگ نون کا کیا اس پر موقف ہے؟ جو باتیں ہو رہی ہیں کہ سلامتی نظام لایا جائے، اس پر پارٹی کا موقف تو انہوں نے دیکھیے پاکستان مسلم لیگ نون کا بھی وہی موقف ہے جو دیگر ہماری جمہوری جماعتوں کا موقف ہے. 1973 کے آئین میں بہت واضح طور پہ تحریر کیا گیا ہے کہ پاکستان کا سیاسی ڈھانچہ وفاقی پارلیمانی طرز جمہوریت ہوگا. اس ملک کے اندر صدارتی نظام کوئی نیا تجربہ نہیں ہے جو ہم نے کرنا ہے. 35 سال سے زیادہ تو صدر اس ملک کے اندر بیٹھے رہے ہیں. جب مشرقی پاکستان کا سانحہ ہوا تب بھی صدارتی نظام تھا، اور جب ہمارے چھوٹے صوبوں میں احساس محرومی پیدا ہوا تب بھی صدارتی نظام تھا. 10 سال کا ایوب خان کا نظام صدارتی تھا، 11 سال کا ضیاء الحق صاحب کا نظام صدارتی تھا، مشرف صاحب کا نظام صدارتی تھا، یحییٰ خان جو جنرل تھے ان کا نظام صدارتی تھا. تو صدارتی نظام نے پاکستان کو کیا ڈیویڈنڈ دیا؟ ملک توڑ دیا، ملک کمزور کر دیا، چھوٹے صوبوں میں احساس محرومی پیدا کی. اور یہی وجہ ہے کہ سب ملک کی سیاسی قوتوں نے مل کر اتفاق رائے سے آئین 1973 میں وفاقی پارلیمانی نظام کا بنایا. تو ہم سمجھتے ہیں کہ اب 72 سال کے بعد پاکستان میں تجربوں کی ضرورت نہیں ہے. اگر اس ملک کو چلانا ہے، کامیاب کرنا ہے، تو اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ 1973 کا آئین جو ہمارے قائد اعظم کے وشز کے مطابق ہے اسی پر آنکھیں بند کر کے عمل کیا جائے. وہی ایک راستہ ملک کو مضبوط کرنے کا. جی ایسا اقبال صاحب، میرا نام ارباب چیٹیو ریاض سے ہوں. شکریہ آپ کا. یہاں پر کراچی میں جب برسات ہوتی ہے تو بڑا بحث بھی ہوتا ہے. بڑے بڑے لیڈران نام نہیں لیتا، وہ سب کراچی کے لیے آتے بھی اور موجود بھی ہیں، کل بھی شاید آئے تھے بھی. تو یہاں جب کراچی میں برسات ہوتی ہے تو ایک بحث یہ بھی چلتا ہے، ایک موقف اور الزام آتا ہے کہ کراچی کے مختلف گٹر نالوں سے رسائیاں اور پتھر نکلتے ہیں، اور یہ بتایا جاتا ہے کہ یہاں کے گٹر نالوں کو اور یہاں کے بہاؤ کے راستوں کو مصنوعی طور پر بند کر کے یہ بات پیدا کی جاتی ہے کہ کراچی ڈوب رہا ہے، اور یہاں کے ندی نالوں پر تجاوزات بھی ہے. میرا سوال یہ کہ لاہور میں بھی کیا ایسا ہوتا ہے کیا؟ لاہور میں بھی رضائیاں ڈالی جاتی ہے، وہاں پہ لاہور کیوں ڈوب رہا ہے؟ کراچی کا تو خیر ہے، وہاں تک یہ کوئی ڈالتا ہے، وہاں بھی کوئی پتھر ڈال رہا ہے یا رضائیاں ڈال رہا ہے؟ کیا وجہ ہے لاہور کی؟ جب بھی کسی بھی ملک کے اندر غیر معمولی رین فال ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں شہروں کے اندر فلڈنگ ہوتی ہے. کراچی میں 90 سال کا ریکارڈ ٹوٹا ہے. یقیناً جب اتنی غیر معمولی بارش ہوگی تو اس سے غیر معمولی تباہ کاری ہونا یہ ایک آفت کلیمٹی کے زمرے میں آ جاتا ہے. اور اسی لیے ہمارا یہ موقف ہے کہ اس موقع پر کہ جب لوگوں کا اتنا نقصان ہو چکا ہے، ایک قدرتی آفت کی وجہ سے نقصان ہوا ہے، ہم کسی بلیم گیم کی بجائے ایک ایسا حل تجویز کریں جس سے کراچی کو دوبارہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہونے کا موقع ملے. اور اس کے لیے ہماری تجویز یہی ہے کہ وفاقی حکومت کو لیڈ لیتے ہوئے سندھ کی صوبائی حکومت کے ساتھ بیٹھنا چاہیے
اور ایک ایسا پیکج بنانا چاہیے کہ جس سے نقصان بھی تلافی ہو اور مستقبل کے لیے بہتر انفراسٹرکچر بنانے میں مدد مل سکے. کے حوالے سے جو قانون سازی ہو رہی تھی جو سینٹ نے مسترد کیا اس بل کو، اب اس بل کے حوالے سے جو وفاقی حکومت اپوزیشن کو جو ہے نا وہ گھیرے میں لے رہی ہے، اپوزیشن کا اس حوالے سے واضح کیا موقف ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ جس طرح ابھی پیپلز پارٹی کا ایک موقف آ گیا وزیر اعظم کے مشیر کے حوالے سے، نون لیگ کا اس حوالے سے کیا واضح موقف ہے؟ دیکھیے، جو آپ نے فیٹف کے حوالے سے قانون سازی پہ سوال کیا، یہ بات ہم واضح کر چکے ہیں کہ اپوزیشن نے اپنی قومی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے فیٹف پہ جو قانون سازی ہے وہ قومی جذبے کے تحت کی ہے. اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ وزیر خارجہ نے خط لکھ کر لیڈر آف اپوزیشن کا شکریہ ادا کیا ہے اور اپوزیشن کے کردار کو سراہا ہے. البتہ ہم نے اس قانون سازی کو نہیں ہونے دیا جو یہ حکومت فیٹف کا نام لے کر اس ملک پہ کالا قانون مسلط کرنا چاہتی تھی، جس میں اس حکومت کی کوشش تھی کہ نیب کے قانون کی طرح جس کو دل چاہے وہ 90 دن کے لیے یا 180 دن کے لیے دوبارہ اٹھا لے، اس کا کوئی ضمانت نہ ہو سکے اور اس کو کوئی انصاف نہ مل سکے. اپوزیشن کا موقف یہ ہے کہ جو بھی گرفتاری کی جانی چاہیے اس کے لیے حکومت ثبوت پیش کر کے عدالت سے اریسٹ وارنٹ حاصل کرے. نیب کے چیئرمین کو سیاہ سفید کا مالک نہیں بنایا جا سکتا کہ وہ حکومت کا جو بھی مخالف ہو اس کو پکڑ لے اور جو حکومت کی چھتری میں ہو اس سے آنکھیں بند کر لے. اور یہی ہمارا سوال ہے. کل آپ کو پتا ہے کہ ہماری نائب صدر نے بھی اس پر بات کی، لیکن میں یہ بات پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ہمیں یقین ہے کہ حکومت کے کسی عہدے دار کا کوئی احتساب نہیں ہو سکتا، چونکہ یہ حکومت احتساب پروف ہے.